سمجھ آئے؟ اچھا اللہ جاری صاحب، میرے کچھ 2-3 سوال ہیں آپ سے. جی سر. آپ نے میں انجینئر علی مرزا صاحب کو جو جلم میں ہے پاکستان میں، وہ سن رہا تھا میں ان کو. لاسٹ ٹائم بھی جب آپ کی ویسی پاک سے ڈبیٹ ہوئی تھی تو میں سیشن میں آیا تھا، آپ سے انہیں کے متعلق سوال کیے تھے. تو ان کا میں ریسنٹ ایک کلپ سن رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں میں تو ایسی جنت پہ لعنت بھیجتا ہوں جس میں اللہ کا دیدار ہی نہ ہو. کہتے ہیں جب اتنی مشکلات کے باوجود ہی ہمیں اللہ کا دیدار نہ ہو تو ہماری اس زندگی میں مشکلات کاٹنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہماری عبادات کا مقصد ہی کیا ہے؟ میں اس رب کو کیوں نہ دیکھنے کی خواہش کروں جسے میں نے بن دیکھے جس کی عبادت کی ہے؟ کیا دنیا میں یہ تو بیوقوف کی ہے نا، کافر کے توحید ہے. کافر کا توحید ہے جو سمجھتا ہے کہ وہ بھی کوئی چیز ہے جگہ میں سامنے ہمیں نظر آئے گا نا. وہ جو سامنے نظر آئے گا وہ رب نہیں ہو سکتا. وہ سامنے جو چیز ہے وہ اجزاء سے بنی ہے، وہ خود محل کا محتاج ہے، وہ خود ٹائم کا محتاج ہے. اس کا یعنی اس کا عمر ہے، وہ یہ اس جیسا دوسرا ہو سکتا ہے. جو سامنے ہے نا چیز، چاہے وہ کتنا بڑا ہو، چاہے کتنا خوبصورت ہو، اس جیسا دوسرا نہیں ہو سکتا. اس جیسے لاکھ ہو سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں اس کو پتہ نہیں ہے کہ خدا کیوں ہے. کیوں ہمیں پتہ ہے کہ خدا ہے؟ اس لیے کہ فزیکل چیزیں ان کا آغاز ہوتا ہے، فزیکل چیزوں کا خالق ہوتا ہے. فزیکل چیزیں ہمیشہ مخلوق ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. مٹیریل مادی چیزیں، وہ جو آپ کو آنکھ سے نظر آئے گا سامنے، وہ خوبصورت کرسی پہ بیٹھا ہے جی، آپ کو رب کا نظارہ ہو رہا ہے، وہ رب ہو ہی نہیں سکتا جناب. اور میں کسی بندے سے بات کر رہا تھا تو اس نے مجھ سے یہ سوال کیا، کہتے بھائی اگر تم کہتے ہو نا اللہ کا دیدار نہیں ہوگا تو اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل کی ہی کیا ہے کہ اگر وہ اپنا دیدار کرا دے کسی فارم میں آ کے، کسی شیپ میں آ کے، اگر وہ اپنا دیدار کرا دے تو اس میں تو مومنوں کا فائدہ ہوگا. اس میں اللہ کے لیے مشکل ہی کیا ہے؟ اس میں ایسا کون سا لا بریک ہو جائے گا اسلام کا، ایسا کیا ہو جائے گا کہ اگر وہ دیدار کرا دے گا؟ دیکھیں وہ نہیں ہو سکتا نا خدا. جب دیکھیں وہ ایک چیز ہے جو وہ ہے ہی نہیں اس طرح کی. وہ خدا اگر کوئی چیز ہے جو شیپ شفٹر ہے، جو اپنا شیپ، مثلا آپ ہے نا، وہ کوئی جن جیسا ہو، کوئی چیز ہو، جن ہے نا، اس کا اپنا شیپ شفٹ کر سکتا ہے نا. کبھی مثلا وہ کسی بندر کی صورت میں آئے جن، کبھی کسی انسان کی صورت. وہ یہ آپ کا تصور ہی غلط ہے اللہ کے متعلق. یہ تصور ہی غلط ہے. وہ چیز جو اس کا شیپ ہوتا ہے، چاہے وہ لطیف مادے سے بناؤ، لطیف مادہ یعنی وہ بہت ہی ڈیلیکیٹ مادے سے بناؤ، یعنی ہوا ہے یا آگ ہے، اس طرح کوئی میٹر ہے، اس سے بناؤ کہ وہ مختلف اشکال میں آ سکتا ہے. تو وہ مٹیریل ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ٹائم لائن ہے. اگر اس کا ٹائم لائن ہے تو وہ اس کا آغاز ہے، پر وہ خالق نہیں ہو سکتا. اس کو کسی نے بنایا، ٹھیک ہے. انہوں نے جن سمجھا، خدا کو جن سمجھا، کیوں نہیں دکھا سکتے؟ تو وہ انجینئر صاحب، جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو انجینئر صاحب وہ یہ کہتے ہیں جب مطلب کہ ایک ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں نا کہ جب قیامت ہوگی تب تو ہر چیز اینڈ ہو جائے گی، تب تو کوئی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ بھائی کوئی بنانے والا ہے. پھر تو ہمیں اس چیز سے غرض ہی نہیں ہوگا بھائی، چاہے وہ فزیکل ہے یا چاہے وہ نان فزیکل ہے، تب تو سب کو یقین ہو جائے گا کہ بھائی واقعی خدا ہے. جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں، چاہے وہ فزیکل میں آ جائے چاہے وہ نان فزیکل فارم میں آ جائے، تو اس میں تو ہم قیامت کے دن جاؤ نا، ہمارے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. میرے یقین، میں ابھی دنیا میں ہوں نا، مجھے اتنا ہی یقین ہے. قیامت میں بھی جاؤں میرا اتنا ہی یقین ہے. مجھے بالکل پتہ ہے کہ خدا ہے. وہ جتنے اس کے صفات ہیں اس پہ پورا یقین. اس طرح نہیں کہ میں نے تقلید کروں، مجھے پتہ ہے کہ وہ سب سچ حق ہے. وہ جو آپ کو سامنے نظر آئے گا، وہ خدا نہیں ہوگا. وہ جو سامنے نظر آئے گا، اللہ تعالیٰ کبھی نظر آنے والے نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب ارنی انظر الیک، کہ اللہ میرے قوم مجھے کہہ رہی کہ اللہ اپنے دکھا دے، میں تجھے دیکھ لوں. قوم بدبخت ہے میرا، میں جتنا کہتا ہوں کہ بھائی اللہ نظر آنے والی چیز نہیں، کہتا ہے کم از کم تو دیکھ لے، ہمیں نہیں دکھاتا، آپ کو تو دکھا دے. موسیٰ کہتا ہے کہ بھئی وہ نہیں دیکھنے والی چیز، کہتا ہے یہ آپ جھوٹے آدھے، آپ نبی نہیں، جھوٹے نہیں، آپ اس سے پوچھ کے تو لو ایک دفعہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم کی خواہش بتا دیا، رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی، کبھی ابد تک کبھی مجھے نہیں دیکھو گے نا. لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کو دیکھتی ہی نہیں ہیں، آنکھوں کو وہ نظر ہی نہیں آتا، وہ یدرک الابصار. جی اللہ جان صاحب، میرا ایک اور کوشچن ہے یہ کہ اگر کوئی انسان یہ عقیدہ لے کے اس دنیا سے جاتا ہے کہ مجھے اللہ کا دیدار ہوگا، وہ عبادات بھی کرتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ جہنمی بن جائے گا یا وہ کیا ہوگا؟ تو وہ یہ ضال ہے نا، یہ گمراہ ہے. اس کا عقیدہ اللہ کے متعلق وہ اللہ کے متعلق اس کا عقیدہ توہم ہے. جیسے لوگ اللہ کے صفات کے متعلق متوہم ہے، وہ مجسمہ ہے، وہ گمراہ ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کے راستے پہ نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کو نہیں جانتا، ٹھیک ہے نا. وہ گمراہ شخص ہے اللہ کے متعلق، وہ اللہ نظر آئے گا. وہ ہمیشہ کی جہنم میں ہے. دیکھیں جو بھی دنیا سے چلا جاتا ہے نا غلط عقیدے کے ساتھ، وہ اگر اس پہ حجت تمام ہے تو اب جی ہاں وہ جہنم میں جائے گا.
اگر حجت تمام نہیں ہے، مثلا اس نے ضد نہیں کیا، اس کو کسی نے بتایا نہیں، تو پھر یہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ اس کو معاف کرے، اور اللہ کے ہاتھ میں، اللہ اس کو اس کے برے اعمال گناہوں کی وجہ سے سزا دے، جہنم لے کے، وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں، یہ حدیث میں یہ ہے۔